اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرائیں گے تو قرآن میں احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق ہے عقیدے سے، ایک کا تعلق ہے عمل سے۔ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے؟ بولو نا، عقیدے کی۔ اب عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے تو عقیدے بہت ہیں اسلام میں، ایک توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، جنت جہنم کا عقیدہ، فرشتوں کے وجود کا عقیدہ۔ تو ان میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ اب میں کبھی توحید بیان کرتا ہوں نا تو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیوں، اس سے تو فلاں مسلک کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے تو آپ کے ویورز کٹ رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر یہ بھی بیان نہیں کریں گے، توحید بھی اگر کھول کھول کے بیان نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہے کہ میں بھی ایک چھولے کی ریڑھی لگا لوں؟ کیا ہو گیا؟ یعنی اگر قرآن کی جو ایک تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے جس کی اہمیت عمل سے زیادہ، اور پھر عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید میں بھی آگے یاد رکھو توحید کی اپوزٹ کیا ہے؟ شرک۔ توحید کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ تو شرک کی نفی کرنا توحید ہی ہے نا۔ تو سب سے بڑا شرک پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے خطرناک قسم ہے جس نے ہمیشہ مشرکوں کو برباد، ہر دور کے مشرک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ بھی کوئی ہے، وہ کہتے تھے جیسے اللہ سے ہم ڈائریکٹ پکاریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیے ہیں، ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے۔ اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں پیغمبر آتے رہے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہلوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے۔ اللہ کو پتا تھا یہ عبادت کے مفہوم میں گھما دیں گے بات کو، اس لیے اگلا جملہ کہلوایا ایاک نستعین، مدد صرف تجھی سے۔ استعانہ مدد کو کہتے ہیں۔ تو اب یا اللہ مدد کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ تو یہ والی شرک کی بھی اگر ہم قسم بیان نہیں کریں گے، مصلحت کا شکار ہوں گے کہ ویورز ٹوٹ رہے ہیں، لوگ خراب ہو رہے ہیں، تو بھائی پھر تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ کہے گا میری وحدانیت بھی اگر تم سے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں ہو رہی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی یو پی پہ انڈا موڑ پہ ایک چھولے کی ٹھیلی لگا کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے۔ ہاں اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، وہ تمام اشکالات کے میں ایک بیان میں جوابات دے چکا ہوں، اس کو سن لیا جائے دوبارہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ، صرف یا اللہ مدد، صرف یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ کافر ہو گیا، نہ نہ۔ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط ہے، کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اس کا، تو مطلب میں جا کے گہرائی میں کہیں سے بھی کوئی تعویل کھینچ تان کے نکالی جا سکتی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو، تو اس کو مومن ہی کہا جائے گا جب تک 100% وہ واضح طور پر نہ کہہ دے۔ لیکن یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے۔ کفر کا فتویٰ دنیا میں لگانے میں تو احتیاط ہے، مگر آخرت میں اللہ بھی احتیاط سے کام لے گا فتویٰ لگانے میں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم دل کے حال نہیں جانتے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ، اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر توحید کا راستہ نہ چھوڑو۔ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں، اور یا رسول اللہ انظر حالنا، اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں، اے نبی ہماری طرف دیکھ، یہیں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو، اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے، یہیں سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں، اور خود قبر میں سے ہوتے ہوئے ہماری مدد وہیں سے کر لیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہے۔ بھائی یہ شرک ہے، اللہ نے کسی کو کسی کی مدد کا اختیار نہیں دیا۔ ہاں وہ اختیارات جو اسباب کے دائرے میں آتے ہیں، اسباب جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو، جیسے پولیس کو مدد کے لیے پکارے ہیں تو موبائل آئے گی، اس طرح سے وہ تو لاجک ہے نا اس کی۔ ان لاجک جو مدد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذرائع یا اسباب نہ ہو، یہ مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تمام پیغمبروں کے سردار، بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی ہی کا مقام ہے، قصہ مختصر. شاعر نے کیسی پیاری بات، شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو، کہہ رہے میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر. جس کی بھی تعریف کی جائے نا اس سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا. پھر آپ کسی کی تعریف کریں، زمین آسمان کے قلابے ملا دیں، وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی، نبی کا مقام اس سے اونچا ہوگا. سب سے اونچے کون ہے؟ نبی. لیکن اختیارات نہیں ہیں، بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، اور چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے بھی تو وہ نبی نے نہیں کیے، وہ اللہ نے کیے ہیں. نبی کو حکم تھا اشارہ کر دے میں ٹکڑے کر دوں گا. تبھی نبی سے ایک مشرکین اور بھی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، آپ یہ کریں آپ یہ کریں. نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو انسان ہوں بھائی، میں یہ نہیں کر سکتا کہ یوں اشارہ کروں نہریں جاری ہو جائیں، میرے میں اختیارات تھوڑی ہیں. تو اللہ نے کر دیے تھے ٹکڑے، اللہ نے مجھے حکم دیا تم آپ اشارہ کریں تو میں کر دوں گا. تو جب اللہ کرنا چاہتا ہے، میں نے اشارہ کیا اللہ نے کر دیا، اب اللہ نہیں چاہ رہا تو میں کہاں سے کروں گا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. یہ جگہ جگہ نفی کی گئی ہے، جگہ جگہ نفی کہ میں نہیں کر سکتا، میں انسان ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس اللہ کی طرح غیب کا علم ہوتا، مجھے سب پتا ہوتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو مجھے تو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے.